الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى آج وبركاته۔ ہمارا درس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفحہ نمبر 250 سے 262 تک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سننے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آغاز کرنے سے پہلے درود مبارکہ حصول برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں صلی اللہ علیہ سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلى آله وسلم، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رب زدني علما نافعا وأعملا كاملا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آٹھواں باب، ہجرت کا تیسرا سال، سن 3 ہجری، جنگ احد۔ اس سال کا سب سے بڑا واقعہ جنگ احد ہے۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینۃ المنورہ سے تقریباً 3 میل دور ہے۔ چونکہ حق اور باطل کا یہ عظیم معرکہ اس پہاڑ کے دامن میں درپیش ہوا، اس لیے یہ لڑائی غزوہ احد کے نام سے مشہور ہے، اور قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں اس لڑائی کے واقعات کا خداوند عالم نے تذکرہ فرمایا ہے۔ جنگ احد کا سبب یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جنگ بدر میں 70 کفار قتل اور 70 گرفتار ہوئے تھے، اور جو قتل ہوئے ان میں سے اکثر کفار قریش کے سردار بلکہ تاجدار تھے۔ اسی بنا پر مکۃ المکرمہ کا ایک ایک گھر ماتم کدا بن گیا تھا، اور قریش کا بچہ بچہ جوش انتقام میں آتش گیز اور غضب کا تنور بن کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بے قرار تھا۔ عرب خصوصاً قریش کا یہ ترا امتیاز تھا کہ وہ اپنے ایک ایک مقتول کے خون کا بدلہ لینے کو اتنا بڑا فرض سمجھتے تھے جس کو ادا کیے بغیر گویا ان کی ہستی قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ چنانچہ جنگ بدر کے مقتولوں کے ماتم سے جب قریشیوں کو فرصت ملی تو انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ جس قدر ممکن ہو جلد سے جلد مسلمانوں سے اپنے مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا چاہیے۔ چنانچہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور امیہ کا لڑکا صفوان اور دوسرے کفار قریش جن کے باپ بھائی بیٹے جنگ بدر میں قتل ہو چکے تھے، سب کے سب ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا کہ مسلمانوں نے ہماری قوم کے تمام سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے، اس کا بدلہ لینا ہمارا قومی فریضہ ہے، لہذا ہماری خواہش ہے کہ قریش کی مشترکہ تجارت میں امثال جتنا نفع ہوا وہ سب قوم کے جنگی فنڈ میں، جو جنگ کا فنڈ ہوتا ہے نا جنگ کو چلانے کے لیے، میں جمع ہو جانا چاہیے، اور اس رقم سے بہترین ہتھیار خرید کر اپنے لشکری طاقت بہت جلد مضبوط کر لینا چاہیے، اور پھر ایک عظیم فوج لے کر مدینۃ المنورہ پر چڑھائی کر کے بانی اسلام اور مسلمانوں کو دنیا سے نیست اور نابود کر دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ابو سفیان نے خوشی خوشی قریش کی اس درخواست کو منظور کر لیا، لیکن قریش کو جنگ بدر سے یہ تجربہ ہو چکا تھا کہ مسلمانوں سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آندھیوں اور طوفانوں کا مقابلہ، سمندر کی موجوں سے ٹکرانا، پہاڑوں سے ٹکر لینا بہت آسان ہے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں سے جنگ کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے جنگی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ کرنا نہایت ضروری خیال کیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ہتھیاروں کی تیاری اور سامان جنگ کی خریداری میں پانی کی طرح روپیہ بہانے کے ساتھ ساتھ پورے عرب میں جنگ کا جوش اور لڑائی کا بخار پھیلانے کے لیے بڑے بڑے شاعروں کو منتخب کیا، جو اپنے آتش بیانی سے تمام قبائل عرب میں جوش انتقام کی آگ لگا دیں۔
عمر جمحی اور مسافع یہ دونوں اپنے شاعری میں طاق اور آتش بیانی میں شہرائے آفاق تھے۔ ان دونوں نے باقاعدہ دورہ کر کے تمام قبائل عرب میں ایسا جوش اور اشتعال پیدا کر دیا کہ بچہ بچہ خون کا بدلہ خون کا نعرہ لگاتے ہوئے مرنے اور مارنے پر تیار ہو گیا۔ یہ جو چیز ہو رہی ہے نا، یہ آپ اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ جو آج دیگر ممالک میں ڈفرینٹ کنٹریز میں جو چیزیں ہو رہی ہے، دنیا میں جو ہو رہا ہے، اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں ان چیزوں سے جو ہم سیرت مصطفیٰ میں پڑھ لیں، انشاءاللہ بہت سارے نقطے آپ کو سمجھ میں آئیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی فوج تیار ہو گئی۔ مردوں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے معزز اور مالدار گھرانوں کی عورتیں بھی جوش انتقام سے لبریز ہو کر فوج میں شامل ہو گئی۔ جن کے باپ بھائی بیٹے شوہر جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے، ان عورتوں نے قسم کھا لی تھی کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے قاتلوں کا خون پی کر ہی دم لیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہند کے باپ عتبہ اور جبیر بن مطعم کے چچا کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ اس بنا پر ہند نے وحشی کو، جو جبیر بن مطعم کا غلام تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل پر آمادہ کیا، اور یہ وعدہ کیا کہ اگر اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا تو وہ اس کار گزاری کے صلے میں آزاد کر دیا جائے گا۔ ایسا اس نے اس کو وعدہ کیا۔ مدینہ المنورہ پر چڑھائی۔ الغرض بے پناہ جوش اور خروش اور انتہائی تیاری کے ساتھ لشکر کفار مکہ المکرمہ سے روانہ ہوا، اور ابو سفیان اس لشکر جرار کا سپہ سالار بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے اور مکہ المکرمہ میں رہتے تھے، انہوں نے ایک خط لکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار قریش کے لشکر کشی سے مطلع کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوفناک خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 شوال سن 3 ہجری کو حضرت عدی بن فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں لڑکوں حضرت انس اور حضرت مونس رضی اللہ تعالی عنہما کو جاسوس بنا کر کفار قریش کے لشکر کی خبر لانے کے لیے روانہ فرمایا۔ چنانچہ ان دونوں نے آ کر یہ پریشان کن خبر سنائی کہ ابو سفیان کا لشکر مدینہ المنورہ کے بالکل قریب آ گیا ہے، اور ان کے گھوڑے مدینہ المنورہ کی چراگاہ عریض کے تمام گھاس چر گئے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کی تیاری اور جوش۔ یہ خبر سن کر 14 شوال سن 3 ہجری جمعہ کی رات میں حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سید بن حضیر اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہم ہتھیار لے کر چند انصاریوں کے ساتھ رات بھر کاشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیتے رہے، اور شہر مدینہ کے اہم ناکوں پر بھی انصار کا پہرا بٹھا دیا گیا۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو جمع فرما کر مشورہ طلب فرمایا کہ شہر کے اندر رہ کر دشمنوں کی فوج کا مقابلہ کیا جائے یا شہر سے باہر نکل کر میدان میں یہ جنگ لڑی جائے۔ مہاجرین نے عام طور پر اور انصار میں سے بڑے بوڑھے نے یہ رائے دی کہ عورتوں اور بچوں کو قلعوں میں محفوظ کر دیا جائے اور شہر کے اندر رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ شہر میں پناہ گیر ہو کر کفار قریش کے حملوں کی مدافعت کی جائے، مگر چند کمسین نوجوان جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور جوش جہاد میں آپے سے باہر ہو رہے تھے، وہ اس رائے پر اڑ گئے کہ میدان میں نکل کر ان دشمنان اسلام سے فیصلہ کن جنگ لڑی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کی رائے سن لی، پھر مکان میں جا کر ہتھیار زیب تن فرمایا اور باہر تشریف لائے۔ اب تمام لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ شہر کے اندر ہی رہ کر کفار قریش کے حملوں کو روکا جائے گا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ ہتھیار پہن کر اتار دے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔
سبحان اللہ۔ اب تم لوگ خدا جل وعلا کا نام لے کر میدان میں نکل پڑو۔ اگر تم لوگ صبر کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہو گے تو ضرور تمہاری فتح ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام یہاں پر غور کرے، آقا نے یہ جو فرمایا نا کہ اگر تم لوگ صبر کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہو گے، آقا نے ہنٹ دے دی۔ جنگ احد جو ہے نا، ہم ہار جاتے ہیں، مسلمان اس میں شکست کھاتے ہیں، لیکن آقا نے ہنٹ دے دی۔ آقا کا علم غیب یہاں پر بھی دیکھے آپ، یہ میں اپنی ناقص علم سے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آقا نے فرما دیا کہ اگر تم صبر کر کے میدان میں ڈٹے رہو گے تو انشاءاللہ فتح جو ہے تمہاری ہوگی۔ یہ آقا نے ہنٹ دے دی تھی۔ اب آگے دیکھیں انشاءاللہ پورا واقعہ سماعت کرے، پھر آپ کو میرا یہ والا پوائنٹ انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے قبیلے اوس کا جھنڈا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور قبیلہ خزرج کا جھنڈا حضرت خباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ سبحان اللہ، علم بردار کو دیکھے ماشاءاللہ۔ اور 1000 کی فوج لے کر مدینہ المنورہ سے باہر نکلے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کی امداد کو ٹھکرا دیا۔ شہر سے نکلتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک فوج چلی آ رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے حلیف یہودیوں کا لشکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امداد کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں سے کہہ دو کہ واپس لوٹ جائیں، ہم مشرکوں کے مقابلے میں مشرکوں کی مدد نہیں لیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ یہودیوں کا یہ لشکر واپس چلا گیا۔ پھر عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار بھی جو 300 آدمیوں کو لے کر، یہ انہی کے ساتھ جو تھا نا، اب یہ بھی منافق تھا۔ پھر عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، جو 300 آدمیوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آیا تھا، یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا مشورہ قبول نہیں کیا اور میری رائے کے خلاف میدان میں نکل پڑے، لہٰذا میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا۔ یہ اس نے منافقت اپنی دکھا دی یہاں پر۔ عبداللہ بن ابی کی بات سن کر قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ کے اور قبیلہ اوس میں سے بنو حارثہ کے لوگوں نے بھی واپس لوٹ جانے کا ارادہ کر لیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں اچانک محبت اسلام کا ایسا جذبہ پیدا فرما دیا کہ ان لوگوں کے قدم جم گئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں کے 2 گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائے، اللہ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سنبھالنے والا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں کل 700 صحابہ کرام علیہم الرضوان رہ گئے، جن میں کل 100 زرہ پوش یعنی کہ آرمر والے تھے، جنہوں نے آرمر پہنا تھا، شیلڈ وغیرہ پہنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور کفار کی فوج میں 3000 اشرار کا لشکر تھا، جن میں 700 زرہ پوش جوان، 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور 15 عورتیں تھیں۔ شہر سے باہر نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کا معائنہ فرمایا اور جو لوگ کم عمر تھے ان کو واپس لوٹا دیا کہ جنگ کے ہولناک موقع پر بچوں کا کیا کام۔ سبحان اللہ، بچوں کا جوش جہاد۔ مگر جب حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ تم بہت چھوٹے ہو، تم بھی واپس چلے جاؤ، تو وہ فوراً انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے تاکہ ان کا قد اونچا نظر آئے۔ چنانچہ ان کی یہ ترکیب چل گئی اور وہ فوج میں شامل کر دیے گئے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک کم عمر نوجوان تھے، جب ان کو واپس کیا گیا یا واپس جانے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں رافع بن خدیج کو کشتی میں
کشتی میں بچھاڑ لیتا ہو. یعنی انہوں نے تو کھڑے ہو کر کے اپنی ہائٹ بتا دی کہ میں بڑا ہوں، تو اب انہوں نے کہا کہ میں ان کو کشتی میں ہرا لیتا ہوں. تو اب یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ ان سے پاورفل ہے یا ان کے ٹکر کے مقابلے کے. تو اس وجہ سے، اس لیے اگر وہ فوج میں لے لیے گئے ہیں تو پھر مجھ کو بھی ضرور جنگ میں شریک ہونے کی اجازت ملنی چاہیے. چنانچہ دونوں کا مقابلہ کرایا گیا، اور واقعی حضرت ثمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین پر دے مارا. اس طرح جوش ان دونوں پرجوش نوجوانوں کو جنگ احد میں شرکت کی سعادت نصیب ہو گئی. سبحان اللہ. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں. مشرکین تو 12 شوال سن 3 ہجری بدھ کے دن ہی مدینہ المنورہ کے قریب پہنچ کر کوہ احد پر اپنا پڑاؤ ڈال چکے تھے، مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 14 شوال سن 3 ہجری بعد نماز جمعہ مدینہ المنورہ سے روانہ ہوئے. رات کو بنی نجار میں رہے اور 15 شوال سنیچر کے دن نماز فجر کے وقت احد میں پہنچے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر پڑھا کر میدان جنگ میں مورچہ بندی شروع فرمائی. حضرت عکاشہ بن محسن اسدی کو لشکر کے دائیں بازو پر اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو میسرہ یعنی کہ بائیں بازو پر اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو مقدمہ یعنی کہ اگلے حصے پر، اور حضرت
ابو ابو دجانہ کی خوش نصیبی۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک تلوار تھی جس پر یہ شعر کندہ تھا کہ بزدلی میں شرم ہے اور آگے بڑھ کر لڑنے میں عزت ہے، اور آدمی بزدلی کر کے تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے۔ یہ سن کر بہت سے لوگ اس سعادت کے لیے لبکے، مگر یہ فخر اور شرف حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نصیب میں تھا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی یہ تلوار اپنے ہاتھ سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دے دی۔ وہ یہ اعزاز پا کر جوش مسرت میں مست اور بے خود ہو گئے، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ تو اس سے کافروں کو قتل کرے یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ پھر وہ اپنے سر پر ایک سرخ رنگ کا رومال باندھ کر اکڑتے اور اتراتے ہوئے میدان جنگ میں نکل پڑے، اور دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے اور تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ ایک دم ان کے سامنے ابو سفیان کی بیوی ہند آ گئی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا کہ اس پر تلوار چلا دے، مگر پھر اس خیال سے تلوار ہٹا لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تلوار کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی عورت کا سر کاٹے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح حضرت حمزہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما بھی دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے اور کفار کا قتل عام شروع کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی جوش جہاد میں دو دستی تلوار، یعنی کہ دونوں ہاتھ میں تلوار لے کر دو دستی تلوار مارتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اسی حالت میں صبا گبشانی سامنے آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تڑپ کر فرمایا کہ اے عورتوں کا ختنہ کرنے والی عورت کے بچے، ٹھہر، کہا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے چلے آیا ہے۔ یہ کہہ کر اس پر تلوار چلا دی اور وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ وحشی جو ایک حبشی غلام تھا اور اس کا آقا جبیر بن مطعم اس سے وعدہ کر چکا تھا کہ تو اگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دے تو میں تجھ کو آزاد کر دوں گا۔ وحشی ایک چٹان کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طاق میں تھا۔ جو ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قریب پہنچے، اس نے دور سے اپنا نیزہ پھینک کر مارا جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ناف میں لگا اور پشت کے پار ہو گیا۔ اس حال میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر اس کی طرف بڑھے، مگر زخم کی تاب نہ لا کر گر پڑے اور شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کفار کے علم بردار خود کٹ کٹ کر گرتے چلے جا رہے تھے، مگر ان کا جھنڈا گرنے نہیں پاتا تھا۔ ایک کے قتل ہونے کے بعد دوسرا اس جھنڈے کو اٹھا لیتا تھا۔ ان کافروں کے جوش اور خروش کا یہ عالم تھا کہ جب ایک کافر نے، جس کا نام ثواب تھا، مشرکین کا جھنڈا اٹھایا تو ایک مسلمان نے اس کو اس زور سے تلوار ماری کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹ کر زمین پر گر پڑے، مگر اس نے اپنے قومی جھنڈے کو زمین پر گرنے نہیں دیا، بلکہ جھنڈے کو اپنے سینے سے دبائے ہوئے زمین پر گر پڑا۔ اس حالت میں مسلمانوں نے اسے قتل کر دیا، مگر وہ قتل ہوتے ہوتے یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اس کے مرتے ہی ایک بہادر عورت جس کا نام امرہ تھا، اس نے جھپٹ کر قومی جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لے کر بلند کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قریش کو غیرت آئی اور ان کی بکھری ہوئی فوج سمٹ آئی اور ان کے اکھڑے ہوئے قدم پھر جم گئے۔ بحوالہ مدارج النبوہ۔ آج ہمارا درس یہیں پر مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی آگے مزید اس واقعے کو سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے دعا کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی